چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کی سورہ یاسین شروع کریں گے، لیکن ایک دفعہ پھر ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کو ضرور کہوں گی، سورہ سبا سے سورہ احقاف 13 صورتیں ہم مکی دور میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 86 صورتیں مکی ہیں، 28 جو ہے مدنی ہیں۔ سورہ احزاب ہم نے مدنی صورت پڑھی تھی جو کہ 33 نمبر پہ تھی۔ اب سورہ سبا اور فاتر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یاسین آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور یاد رکھیں سورہ احقاف تک ہم مکی دور میں ہی رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یاسین، یاسین یہ وہی حروف مقطعات ہیں جو کہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اور حروف مقطعات میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کا ہم نے ویسے ہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، والقرآن الحکیم، قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن کی۔ اب یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے لیے پھر آپ لوگ ذہن میں ریمائنڈ، پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ مکی دور کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو مکی دور کے 12 سال کو ہم 4 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ جو پہلا تھا وہ پورا قرآن کا اینڈ ہے، 28 پارہ، 29 پارہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جبکہ وہ بالکل نزول کے اعتبار سے شروع کے 4 سالوں کی ہیں۔ اس کے بعد مکہ کا مڈ، قرآن کا مڈ، تو مکہ کا مڈ کون سا بنا؟ 5واں بنا نا۔ نبوت کا 5واں سال کیسا ہے؟ سورہ مریم آپ لوگوں نے پڑھی ہے، کتنی یعنی مظالم کی انتہا ہو گئی تھی، ہم یہ کہیں گے کہ مخالفت اتنی شدید ہو گئی تھی کہ حتیٰ کہ ہجرت حبشہ کا بھی حکم آیا۔ تو اس لیے یہ قسم کھائی گئی ہے والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن کی، یہ اس مخالفت میں اس بات کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 اس سے کنیکٹڈ ہے کہ انک لمن المرسلین، یعنی اس چیز کی قسم ہے کہ نہایت حکمت والے قرآن کی، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 اور 3 آیت نمبر 4، علی صراط مستقیم، اور راہ راست پر ہیں۔ تنزیل اتارا ہوا ہے، عزیز، اب کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے؟ عزیز جو نہایت غالب ہے، زبردست ہے، نہایت غالب ہے۔ رحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ماں نہیں انذرا نہیں ڈرائے گئے، آبا ان کے باپ دادا، فہم غافلون لہذا وہ ہیں غافل، یعنی اس بات پہ جیسے کہتے ہیں نا یہ ہے، یہ بات صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پھر وہی ذہن میں لائے، نبوت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کے بعد 3000 سال، یہ وہی ہے جو ہم ابھی سورہ سجدہ نہیں پڑھ کے آئے سورہ سجدہ آیت 3، اس میں یہی ہے کہ 3000 سال سے ان کے پاس واقعی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، لہٰذا وہ ہے غافل، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7، لقد حق، البتہ تحقیق، حق ثابت ہو گئی، قولو بات اللہ کی، اللہ اکثرہم ان میں سے اکثریت پر، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گئی، ان میں سے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اس پہ جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہے ثابت، فہم لا یؤمنون لہٰذا اب وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کون ہے ذہن میں آتا؟ ابو جہل کا ذکر آ رہا ہے، ابو لہب سگے چچا، ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ جو ہے وہ خالد بن ولید کے والد کا نام ہے۔ تو حق البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات اللہ کی ان میں سے اکثریت پر، لہٰذا وہ نہیں ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ انا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے، فی اعناقہم، یہ بہت سخت آیات ہے، دیکھیں ان کا جو ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، اب توق کس کو کہتے ہیں؟ وہی کہ آپ اپنی گردن میں اتنا اس طرح کا سٹینڈ لگا دیں کہ دیکھیں گردن نیچے ہی نہیں ہو پاتی، اتنی تیز اتنی سخت طریقے کا جو توق ہوگا تو اس میں تو نیچے نہیں ہوگی، یعنی نیچے کا نظر ہی نہیں آئے گا، اتنی مشکل ہوگی کہ بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں اغلالن توق، فہیا سو وہ الی الاذقان ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، چن تک، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچ رہے ہیں، فہم مقمحون چنانچہ وہ سر اوپر کو ہی اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وجعلنا اور ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم ان کے سامنے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، سدن ایک دیوار، یعنی آگے بھی ایک دیوار ہے
پیچھے بھی ایک دیوار ہے اور گردن پہ توق ڈلا ہوا ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کو ان کی آنکھوں کو. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اب وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے. یہ جو میں نے آیت 8 اور 9 پڑھی ہے نا, آپ لوگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ 22ویں پارے پہ, اب تک آپ لوگوں کو بھی تو یہ کچھ تو ہوا ہوگا نا, جیسے یہ ہوتی ہے ریئلائز ہوتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ یہ جو دو اتنی سخت آیتیں ہیں, آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ان کو ملا, وہی بھی آ رہی تھی, تبلیغ بھی چل رہی تھی, تو اس میں ان لوگوں کی کیا سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت وہ کہا کہ ان کی گردنوں پہ بھی توق ہے, آگے پیچھے بھی دیوار ہے, حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے وہ دیکھ ہی نہیں سک رہے. دیکھیں یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کیا, ایک تو وہ جو لوگ تھے اس وقت کے, ایک سرداری کا نشہ تھا, سرکشی تھی, پھر کیا تھا, یہ کب یہ سچویشن آتی ہے 8 اور 9, یہ ضروری نہیں ہے ان پہ بھی ہو, اسے اپنے پہ بھی رکھیں کہ یہ سچویشن کب آتی ہے. دیکھیں ایک تو انسان کے دل سے آخرت کا ڈر نکل جاتا ہے نا, آخرت کا ڈر ہی تو ہے جس سے دیکھیں اعمال اچھے ہوتے ہیں, ایک تو وہ نکال دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے, نصیحت حاصل نہیں کرنی, یعنی نصیحت ہے لیکن حاصل نہیں کرنی. اچھا پھر انسان تو ہے خطا کا پتلا, غلطیاں تو ہو رہی ہیں, اچھا غلطی کریں تو توبہ نہیں کرنی, آپشن تو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ قانون چل رہا ہے اس میں تو پکڑ نہیں آ رہی, ہم تو گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نہیں پکڑ رہا ہے, اس لیے کہ مہلت ڈھیل دی گئی کہ تم پلٹ آؤ. آخرت کا ڈر نکل گیا, نصیحت حاصل نہیں کرنی, توبہ نہیں کر رہے, یعنی غلطی ہوگی توبہ نہیں کر رہے. اچھا پھر اس کے بعد ایام اللہ, اب دیکھیں نا کتنی دفعہ ہم نے یہ آیات پڑھی نا کہ کیا تم چلتے پھرتے نہیں ہو, کیا تم چلتے پھرتے نہیں ہو. تو یہ ہمارے کوئی ٹیسٹ تو ہوگا نہیں وہاں پہ کہ ہاں بھی عاد والوں پہ کون سا عذاب آیا تھا, صالح والوں پہ کون سا عذاب آیا تھا. اس وقت ان عذاب سے سبق سیکھنا ہے. ظاہر ہے یہ ہم ہسٹری کی کتاب تو نہیں پڑھ رہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ 1 لاکھ کے ہم نے وہاں نام بتانے جا کے, صرف دیکھیں 6 قوموں کا ذکر, 6 قوموں کا ذکر, عرب کا ذکر, یہی ہے نا بار بار آ رہا ہے. تو وہ ایام اللہ ہے جو کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھے, سورہ ہود میں پڑھے, سورہ شعراء میں پڑھے, اسی ترتیب سے پڑھے ہیں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو یہ کیا ہے ایام اللہ, یعنی ان سے بھی نہیں سبق سیکھ رہے. پھر کیا ہے, دیکھیں اینڈ میں پھر آیات فاقیہ رہ جاتی ہیں. اتنا تو ہو انسان دیکھے کہ ہاں یہ سورج نکل رہا ہے, دیکھو یہ پودا اگ رہا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ آیات نشانی ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے نشانی کا بار بار ہم نے مطلب دیکھا تھا کہ اردو میں نشانی کس کو کہتے ہیں, کہ میری ڈراور میں ایک چیز پڑی تھی میری دوست کی دی ہوئی, اور اتنے دنوں میں تو میں بھول گئی تھی, لیکن میں نے ڈراور کھولی تو وہ رومال دیکھ کے یا وہ پینسل چیزیں دیکھ کے مجھے فلاں دوست کی یاد آ گئی. نشانی ہے نا اس کا مطلب. تو آیات افاقیہ یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہ اللہ کو پہچانا. پھر دیکھیں یہ کنڈیشن ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کفار مکہ ہی ہوں, اس میں دیکھیں ہم بھی آتے ہیں اسی میں کہ اتنی کنڈیشن ہو جائے جب آپ یہ سب اپنے سے نکال دیں گے نا, نہ آخرت کا ڈر رہا, نہ توبہ کی فکر رہی, نہ نصیحت حاصل کی, نہ آیات فاقیہ کو دیکھا, نہ ایام اللہ سے کوئی سبق سیکھا, تو پھر یہ ہے اللہ نہ کرے اس میں آئے. لیکن دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے یہ کنڈیشن ہو جانا, یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کنڈیشن یہ والی ہو گئی, آگے بھی دیوار ہے, پیچھے بھی دیوار ہے, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, اور توق بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑیوں تک پہنچا دیے کہ تم اب لگے رہو. ان آیتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا, میں 45 پہ آ کے دوبارہ یہ ڈسکس کروں گی. اوکے, اس پہ 45 لکھ لیں آپ لوگ, سورہ یاسین کی ہی, ٹھیک ہے. اچھا, وَسَوَاءٌ اور برابر ہے, علیہم ان پر, آیا انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو, ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں ان کو, لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. یاد آئے یہ بقرہ آیت 6 میں بھی ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ منافقین کا ہے. تو یہ آپ ڈرائیں ان کو نہ ڈرائیں, اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. بلکہ 1 منٹ میں دیکھ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا یہ 6 اور 7 جو آیات ہیں, کیونکہ یہ لوگ زندہ تھے تو انہی پر ہیں. یاد آ گیا مجھے, سورہ بقرہ کی بھی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 6 اور 7, یہ اس وقت کیونکہ یہ ابو جہل, ابو لہب, ولید بن مغیرہ زندہ تھے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی, یہی والی کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. صحیح, سوری میرے منہ سے غلطی سے منافقین نکلا, یہ کفار مکہ پر ہی تھی. مدینہ آ کر 2 آیات کفار مکہ کی طرف ہی اشارہ تھا بقرہ میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر 6. اچھا, انما بس تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں, من تبع اس شخص کو جو پیروی کرے ذکر نصیحت کی, ٹھیک ہے, آپ ڈرا سکتے ہیں اس کو. نمبر 1 کیا کرنا ہے, پیروی کرے گا, یعنی جب اسے نصیحت دی گئی وہ اس کی پیروی کرے گا. وہ خشی الرحمن, نمبر 2 وہ ڈرے گا رحمان سے. بالغیب کو تو آپ پہلے کو سٹارٹ سے اب تک لے لینا کہ یہ سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے اس وقت, سارا جو ہے یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے, کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. تو آیت نمبر 11 سے کیا ہوا کہ ایک تو وہ نصیحت حاصل کرے,
پھر اس کے بعد پیروی بھی کرے, خالی نصیحت ہی نہیں, اس پہ پیروی بھی کرنی ہے. اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے, فبشرو, پھر ان کو خوشخبری سنا دیجئے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے اس کو, بمغفرت, مغفرت کی, و اجر کریم, اور بہت عزت والے اجر کی. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 12, انا نحنو, بلا شبہ ہم ہی, نحیی, زندہ کرتے ہیں, موتا, مردوں کو, نکتبو, اور ہم لکھتے ہیں, ماں, ہر اس عمل کو, قدمو, جو وہ آگے بھیجتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ یہ جو ہمارے انسانی عمل ہے, اس سورہ لقمان ذہن میں لایا کریں. میں اسی لیے دیکھیں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جان لیا کہ یہ انسانی عمل ضائع ہونے والی شے نہیں ہے. بار بار آنا ایک انسانی عمل جو ہم نے یہاں سیکھے جانے ہیں. تو بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو, اور ہم لکھتے ہیں وہ عمل جو یہ آگے بھجوا رہے ہیں, آگے بھیجتے ہیں. وہ آثارہم کو سرکل کریں, اور ان کے قدموں کے نشان تک, یعنی قدموں کے نشان. اس کے دو مطلب ہوں گے. پہلا مطلب تو اس میں ہے قدموں کے نشان, یعنی کہ ان قدموں سے بھی جو ہم نیک عمل کے لیے نکل رہے ہیں نا, وہ قدم, وہ والے قدم بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے. پہلا مطلب کلیئر ہو گیا. دوسرا مطلب کیا ہے وہ میں حدیث پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ دے گا. دوسرا مطلب یہ کہ جب انسان چلا بھی جائے نا دنیا سے, تو پیچھے وہ کون سے اعمال ہیں جو پھر اس کے پیچھے اس کو پھر پہنچتے رہتے ہیں. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, سوائے تین چیزوں کے. پہلا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے, تیسرا وہ صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں. تو یہ کلیئر ہو گیا. آثارہ ان کے دو مطلب ہے, ہمارے قدم بھی جب نیک کام کے لیے اٹھتے ہیں, اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ جانے کے بعد بھی وہ عمل پہنچتا رہتا ہے. اسی کو ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی معاملہ گناہگار کے ساتھ بھی ہوگا. جب اللہ نہ کرے کوئی ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جو میں نے ایک گناہ کی ترغیب دی, دوسرے کو دی, اس نے دوسرے کو دی, اب جتنے لوگ کر رہے ہیں اس کا گناہ مجھ پہ آ رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. دونوں سائملٹینیس کنٹراسٹ چل رہا ہے نا قرآن کا, کہ آپ کو دونوں چیزوں کا بتایا جاتا ہے. تو یہاں کیا ہے, جو عمل وہ بھیج رہے ہیں, جو عمل میں دونوں آ جاتے ہیں نا, انسان تو ہے, غلطیاں تو ہوتی ہیں, تو دونوں عمل جہاں گناہ کی کریں گے تو وہ معاملہ بھی وہاں تک پہنچے گا کہ جب تک دوسرا شخص کر رہا ہے تو اس پہ جائے گا. نیک اعمال کا بھی پھر وہی ہے کہ وہ بھی پھر آگے جو بھیجتے ہیں وہ عمل. وَكُلَّهَا شَيْءٍ, اور ہر چیز, أَحْصَيْنَاهُ, ہم نے محفوظ کر رکھا ہے, فی امام مبین, مبین, ایک واضح کتاب میں. ٹھیک ہے نا, لوح محفوظ میں جو ہر چیز محفوظ ہے. اور دیکھیں یہ سب چیزیں, دیکھیں آپ لوگوں کا سننا, میرا بولنا, دیکھیں یہ سب ہمارے, یہ سب محفوظ ہے کہ یہ 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اختیار دیا ہے, کون سا, نیکی اور بدی کرنے کا. یہ جو ہم دوسری دنیاوی دعائیں کرتے ہیں, دیکھیں وہ تو پلان زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بھی پلاننگ کے مطابق دیے, بچے بھی کوئی ہم سے پوچھ کے نہیں دیا, وہ بھی پلاننگ سے دیے. کہاں اختیار اچھے اور برے عمل کا دیا, صرف اتنا سا اختیار دیا. ٹھیک ہے نا, واضح کتاب ہو گیا, یعنی لوح محفوظ. آیت نمبر 13, وَضْرِبْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجیے, لہم, ان کے لیے, مثلا ایک مثال, اصحاب القریۃ, بستی والوں کی, اذ, جب, جاءہا, آئے اس کے پاس, اس بستی میں, مرسلون, اللہ کے بھیجے ہوئے. ٹھیک ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے. آپ لوگوں کو رسول ذہن میں ہے نا کلیئر, وہ ہم نے پہلے بھی یہ کلیئر کیا تھا کہ خاطب النبیین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول کہاں ہے, وہ جو خاص بستی کی طرف بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, نبی اور رسول کا. اور یہ رسالت جو اب چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ قیامت تک چلے گی. اردو کا ورڈ ہے نا رسالہ, پہنچانا. تو یہ پیغام قیامت تک پہنچے گا. تو مرسلین سے رسول ذہن میں رکھا کریں کہ ایک بات دوسرے کو پہنچانا ہے, رسول. جب آئے اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول, اس, جب, ارسلنا, ہم نے بھیجے, الیہم, ان کی طرف, علیہم اثنین, ہم نے ان کی طرف بھیجے دو پیغمبر. فکذبوہما, تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. کلیئر ہو رہا ہے نا, بستی میں دو پیغمبر بھیجے, یعنی رسول بھیجے, اور انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. فَأَزْنَا, پھر ہم نے تقویت دی ان کو, بِسَالِسٍ, پھر تیسرا بھی بھیجا. فَقَالُوا, چنانچہ انہوں نے کہا, ان, بے شک ہم, الیکم, تمہاری طرف, مرسلون, بھیجے گئے ہیں. اچھا, آیت نمبر 14 میں اس لیے تھوڑا سا رکنا ضروری ہے کہ اس میں پھر 3 روایات آتی ہیں. اب ہم وہی فالو کر رہے ہیں, ظاہر ہے دونوں, یہ اصل بیان میں بھی آپ لوگوں کو کلیئر مل جائے گا, اور ڈاکٹر سرار کا بھی کلیئر مل جائے گا, دونوں کا سیم لکھا ہوا ہے. وہی میں نے تینوں پوائنٹ آؤٹ کر کے میں آپ لوگوں کو آیت نمبر 14 کے حوالے سے سمجھاؤں گی, اور واللہ عالم یہ 3 روایتیں آپ لوگ سن لیں. آیت نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کہ رسولوں کا ذکر ہے اور 2 کا ذکر ہے. تو آخر یہ کون کون سے ہیں, پہلی غور سے سنیں, پہلی جو ہے روایت وہ کیا ہے. پہلی یہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح
اب آپ دیکھیں یہ میپ میں نے کیوں دیا. آپ لوگ سورہ آل عمران یاد ہے نا, سورہ آل عمران میں نے جب حضرت عیسیٰ کے ریفرنس سے ہم نے جو میپ دیکھے وہ شام کا ایریا ہی تھا, ٹھیک ہے نا, وہ شام کا ایریا تھا جہاں پہ وہ شام کے جو ہوتے تھے دھوبی, ان کو حواری کہا گیا تھا نا, کہ بھی وہ جو کہتے تھے کہ جس طرح تم اپنے کپڑوں کے داغ دھو رہے ہو تو اپنے بھی دھو. تو وہ شام کی, وہ یاد ہوگا آپ کو, نہر بھی ہم نے دیکھی تھی, تو وہ شام کا ایریا تھا. تو یہ شام کے پاس انطاکیہ ہے, ٹھیک ہے. حضرت مسیح کے حواری تھے جو آپ یعنی حضرت عیسیٰ کے حکم سے ترکی اور شام کی سرحد, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ترکی اور شام, ترکی بھی دکھ رہا ہے اوپر اور شام بھی, ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شہر انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. سمجھ آ گئی؟ رسول تو حضرت عیسیٰ ہی ہیں, یہ ان کے حکم سے 2 لوگ بھیجے گئے ہیں. پہلی روایت کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو. دوسری اصطلاح جو ہے رسول کے رسول کا جو ذکر آ رہا ہے, اس میں سیرت کا ایک واقعہ ہے, یہ ڈاکٹر سرار نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں, حدیبیہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا, جو کہ اسلام کی اس محنت کو 18 سال ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی, تو مدینہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی بیعت لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خواتین کے پاس بھیجا. کس کو؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کے پاس بھیجا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کے مجمع میں آ کے فرمایا انا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. ٹھیک ہے نا, کلیئر, یعنی رسول نے مجھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. یہ نمبر 2 ہو گیا. پہلی حضرت عیسیٰ والی جو سب کی رائے زیادہ متفق اس میں ہے, دونوں میں لکھی ہے, اور انطاکیہ شہر. دوسری یہ ڈاکٹر صاحب نے سیرت کے حوالے سے سمجھانے کے لیے کہ بھئی میں رسول کا رسول ہوں. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. تیسری جو پھر رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 رسولوں کا ذکر ہے, واللہ عالم کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہو, کیونکہ وہ بھی دونوں بھائی ایک ساتھ ایک وقت میں بھیجے گئے تھے, جس میں ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں, موسیٰ چھوٹے بھائی ہیں, اور دونوں کو بھیجا گیا. یہ تینوں کلیئر ہو گیا اس کے لحاظ سے. اب واللہ عالم, اب آپ یہ پورا واقعہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. 14 آیت میں یہ تینوں روایات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے 2 بھیجے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے حضرت عمر کا پڑھا کہ بھئی یہ بھی ہے کہ رسول کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں, میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اور تیسرا کیا ہے کہ میں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو, واللہ عالم. ٹھیک ہے, آیت نمبر 15. اب یہ پورا واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے. قالو, انہوں نے کہا, ما انتم, نہیں ہو تم. ٹھیک ہے نا, یہ جب میسج آتا ہے تو یہ دیکھیں نا, یہی کہتے ہیں نا, ہم نے 6 قوموں کا یہی پڑھا ہے. قالو, انہوں نے کہا, ما انتم, نہیں ہو تم, الا مگر بشر ہی, مثلنا, ہم جیسے. وما انزلا, اور نہیں نازل کی, رحمان نے من شیئن, کوئی چیز, ان انتم, نہیں ہو تم, الا مگر تکذبون, جھوٹے. یہ وہی والی بات. کیونکہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ پرانے آباء و اجداد کی باتیں نہیں چھوڑنی ہوتی, وہ نہیں چھوڑنا ہوتا, اس پیغام کو نہیں ماننا ہوتا. تو پھر ٹھیک ہے, وہی والی بات کہ تم تو ہم جیسی بشر ہو, رحمان نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی مگر تم جھوٹ بولتے ہو. آیت نمبر 16. قالو, انہوں نے کہا, ربنا, ہمارا رب, یعلم, جانتا ہے, انا, بلا شبہ ہم, الیکم, تمہاری طرف, لمرسلون, ہم بھیجے گئے ہیں. کون؟ وہی 2 پیغمبر 2 رسول کا ذکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہم تو بھیجے گئے ہیں. وما, اور نہیں ہے, علینا, ہم پر, الا مگر, بلاغ مبین, ہمارا کام تو ہے پہنچا دینا. قالو, انہوں نے کہا, انا, تطیرنا, بے شک ہم تو نامبارک خیال کر رہے ہیں. اب نامبارک کا, تطیرنا کا آپ لوگ یاد کریں, یہ ہم نے بنی اسرائیل میں بھی پڑھا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کی گردنوں پہ وہ باندھ دیے ہیں, تو اس میں بھی تطیرنا, نحوست بھی ہے نا, اس کا 2 مطلب آتے ہیں. تو اس میں یہاں مطلب میں نحوست آئے گا. اب وہ کیوں آ رہا ہے یہ آگے دیکھیں. بلا شبہ ہم نے تم نامبارک خیال کیا یا اسے نحوست سمجھا, بکم, تمہیں, لئن, البتہ اگر, لم, نہ, تنتہو, نہ تم باز آئے, لنرجمنکم, ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے, ولیمسنکم, البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں, منا, ہماری طرف سے, عذاب علیم, بہت دردناک. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو, کیوں ان کو پیغمبروں کو کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ یہ وہی والی معاملہ ہو جاتا ہے کہ تم نے تو ایسی بات کر کے ہمیں, ہمارے بتوں کو ناراض کر دیا. یہی معاملہ ہے نا کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا. ابو جہل کا کیا چارج تھا, یہ ہم نے سورہ انفال میں پڑھی ہے نا, اس کی بددعا, کہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں برا ہوں تو میرے پر پتھروں کی بارش برسا. کہ اس کو یہی چارج تھا کہ قریش قبیلے کی اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہی معاملہ ہے, یہ کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تو یہ تو تم نے ہمارے بتوں کو ناراض کر دیا. اب آگے دیکھیں. قالو, انہوں نے کہا, ان پیغمبروں نے کیا کہا, طائرکم, تمہاری نحوست, معکم, تمہارے ہی ساتھ ہے.
یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ تمہارے ہی ساتھ ہے. اب اس کو غور سے دیکھیں. کیا اگر ذکر تم نصیحت کیے جاؤ، یعنی ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تم اسے نحوست کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اور اگر تم نصیحت کیے جاؤ، بلکہ تم قومن، تم تو ایسے لوگوں میں سے مسرفون جو حد سے بڑھنے والے ہیں. اب یہ ذکر کیا ہے، یہ نصیحت کیا ہے؟ ہم مسلسل یہ آیت بار بار آتا ہے نا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا یہ نصیحت حاصل والے کرنے والے ہی ہیں جو سمجھتے ہیں. تو نصیحت سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں نا، نصیحت پھر وہی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اور میرے اندر تو ہم وہی یاد کریں اپنا، یہ جو دیکھیں نا ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم تو عہد الس لے کر آئے، ہم تو کہہ کے آئے قالو بلا. تو یہ تو اندر موجود تھی، اللہ کی معرفت تو تھی ہمارے اندر، لیکن ہم نے اس کو پھر یاد دہانی جب آئی تو ہم نے اس کو نہیں پہچانا. وہ ہم دنیاوی معاملات میں پڑھ کے وہ نصیحت موجود تھی. تو یہ کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو ہے، اگر تم نصیحت کیے جاؤ تو نصیحت تو کی گئی، یاد دہانی تو کرائی گئی، مگر لیکن تم حد سے بڑھنے والوں میں سے تھی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 20. وَجَاءَ، اور آیا، من اقصى المدینتی، اب شہر کے ایک دروازے کے ایک مقام سے، رجلن، ایک آدمی، یسعى، دوڑتا ہوا، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم پیروی کرو ان رسولوں کی. پھر کیا ہے، اتبعوا، تم پیروی کرو، من، ان کی، جو لا یسالکم اجرا، دیکھو نا یہ تو تم سے کوئی صلہ ہی نہیں مانگ رہے، وہ ہم، جبکہ وہ خود مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں. اب یہی والی بات، یہ ایک شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اچھا اس میں جو ہے یاسین بیان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حبیب نجار کوئی نام ہے، واللہ عالم، یہ ایک نام انہوں نے دیا ہے کہ واللہ عالم، کہ یہ ایک شخص ہے جو کہ آیا اور اس نے پیروی کی، اور بلکہ اس نے قوم کو یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 22. وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا عبدو، کہ میں نا عبادت کروں، الذی، اس ذات کی جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا. اب اتنی آیت سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئے؟ دیکھیں نا توحید کی وضاحت، یہ اتنی آیت ہے نا، ہم بھی سمجھیں تو کہ ہم کیوں نہ اس ذات کی عبادت کریں جس نے مجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا ہے. کلیئر، یعنی آیت 22 کلیئر توحید کی وضاحت ہے کہ اس سے بڑی ہوگی کوئی آیت کہ بھئی ہم کیوں نہ اس رب کا کہنا مانیں، ہم کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 23. اتخذو، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، الہۃ، کوئی دوسرے معبود، ان اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بدر، مجھے نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی، نہیں کام آئے گی میرے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئن، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے، جو مجھے نقصان ہے وہ بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی نے نہیں پہنچانا، اور یہ جو میں معبود بناؤں یہ تو میری صفائش نہیں کریں گے، یہ تو میری شفاعت بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلیئر، یعنی 22 23 کلیئر، توحید کی وضاحت ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے نا. آیت 24. انی، بے شک میں، اذن لفی دلال مبین، بے شک میں اس وقت البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا. یعنی اگر میں نے یہ حرکت کر لی تو یہ تو واضح خسارہ ہے کہ جب اتنی خوبصورت بات ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، میں نے پھر لوٹ بھی جانا ہے، یعنی میرا یہاں ٹیمپریری اسٹے ہے، یہاں تو نہیں ہے ہم اس طرح، یہ تو دارالامتحان ہے. جب میں نے لوٹ بھی جانا ہے تو میں کیوں ان کو بناؤں جو کہ میری کوئی مدد بھی نہیں کر سکیں گے، نہ وہ میری سفارش کر سکیں گے، نہ اس دن مجھے عذاب سے چھڑا سکیں گے. کلیئر ہو گیا. تو یہ تو واقعی بہت بڑی گمراہی، بہت ہی خسارے والی بات ہے. کلیئر ہو گیا. 25. انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، بربکم، تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون، لہٰذا تم میری بات سنو. ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں 3 رسول ہو جاتے ہیں آیت نمبر 14 کے اکارڈنگ، 3 ہو جاتے ہیں نا، کہ 2 تو تھے پھر ہم نے ایک اور کو بھیجا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہے کہ میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، لہٰذا تم میری بات سنو. آیت نمبر 26. قیلا، کہا گیا، ادخل، تو داخل ہو جائے جنت میں. 25 کی ڈیٹیل میں پھر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی کسی نے مدد نہیں کی، اس کو اس قوم نے، رسولوں کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس شخص کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے. اس شخص کو شہید کر دیا گیا، یعنی کہ آیت نمبر 25 میں. اچھا اب یہاں پہ میں اس لیے رکوں گی، یہ تھوڑا سا شہادت کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا تو گویا جنت اس کے انتظار میں تھی. شہادت کے رتبے پر جو فائز ہوتے ہیں تو وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے داخلے کے لیے ان کو روز محشر کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 25 کلیئر ہوئی کہ اس کو جب شہید کر دیا گیا ان لوگوں نے، بستی والوں نے، قیلا، پھر کہا گیا، ادخل الجنہ، اب تو داخل ہو جائے جنت میں.
ٹھیک ہے، یعنی یہاں شہید کیا گیا، وہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا. قالا، اس نے کہا، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یا لمون، یہ جان لے، بما، اس بات کو جو، غفر علی، بخش دیا مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور اس نے کر دیا مجھے، من المکرمین، معزز لوگوں میں سے. تو یہ ہمارے لیے دیکھیں بہت نصیحت کی باتیں، یہ جو آیت ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس نے اللہ کے لیے کیا تو اس کے دیکھیں اس کو کتنا، میرے رب نے مجھے کر دیا معزز لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 28، وما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علی قومی ہی، اس قوم پر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے. یعنی اس قوم کا پھر یہ نہیں کیا کہ ہم نے فرشتے اتارے، بلکہ ان کانت، نہیں تھا کچھ بھی، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک زور کی چنگاڑ تھی. یہ آپ لوگ ہم مسلسل ریپیٹ کر رہے ہیں کہ واللہ عالم کی زیادہ یہ حضرت جبرائیل کی چیخ ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں تھا کچھ بھی مگر ایک زور کی آواز تھی. فَإِذَا، تو اس سے ناگہاں، ہم وہ، خامدون، بجھ کے رہ گئے، یعنی وہ پوری بستی بجھ کے رہ گئی. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ایسے بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، مر رسول، کوئی رسول، الا مگر کانو، وہ تھے، بھی ساتھ اس کا، یستہزئون، وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم لوگ کے لیے کیا ہے، دیکھیں نا، جب ہم اب ہمیں کیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے نا کہ بھئی یہ جو 24 آورز ہیں اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی ہے. پھر دیکھیں جب ہم بھی ان کی کوئی بات نہیں مانتے، ہم مرضیاں کرتے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کے، تو وہ مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے. یعنی ایسے بندوں پہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 31، کیا لم نہیں یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، امتیں، انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں ہے کوئی بھی مگر، جمیعن، سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے پاس ہی حاضر کیے جائیں گے. کلیئر ہو گیا، یعنی یہاں سے جب ہم وہاں چل جائیں گے تو دنیا میں واپس آنے کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہاں سے سب کیا ہوگا، یہاں سے اب سب جائیں گے تو اللہ کے پاس ہی اب حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے نا، وہ آیتن 33، وہ آیتن، ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، اردو زمین میں، میتتا، مردہ زمین کی، احییناہا، ہم نے زندہ کر دیا اسے بارش سے. یہ آپ کو مکی انداز جو ملتا ہے. وہ اخرجنا، ہم نے نکالا، منہا، اس سے، حبن، اناج کا دانہ، فمنہ، پھر اس اناج کے دانے سے، یاکلونا، وہ اسے کھاتے ہیں. یہ اندازہ ہو گیا نا آپ کو کہ سورج کو، زمین کو، ان زمین کے ذرات کو، وہ جو سورہ نحل میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو پھٹتا ہے دانا، ان کو حکم دیا گیا کہ انسان کو فائدہ پہنچاؤ. تو ہم نے نکالا اس سے اناج کا دانا اور وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے نا کہ ہر طرح کے فروٹس کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، تو ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، آیت 34، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس زمین میں، جناتن، باغات. جناتن کلیئر ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے جن، یعنی کہ چھا جانا، کہ اتنے زیادہ باغات ہوں کہ زمین نظر نہ آئے. اچھا، باغات بھی کیسے، من نخیل، کھجوروں کے، وہ عناب، انگوروں کے، وفجرنا، ہم نے جاری کیے، فیہا، ان باغوں میں، من العیون، چشمے، لیاکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، وما عملتہ، اور نہیں بنایا اس کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، کیا، فاپس، لا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. کلیئر ہو گیا نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ، ساری نعمتیں اللہ کی سب کچھ استعمال میں آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا پھر بھی کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے، خلق، پیدا کیا، ازواجہ، جوڑے، یہ غور سے دیکھیں، ازواجہ، جوڑے، کلہا، سب کے سب، یعنی پوری، یہ پلانٹس لے لیں، انسان لے لیں، تمام اسپیشیز لے لیں، سب کے جوڑے، وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑے، کلہا، سب کے سب، مما، ان چیزوں سے، جنہیں، تم بت الاردو، اگاتی ہے زمین، ومن انفسم، اور خود ان انسانوں میں سے، یعنی ہر چیز کے جوڑے ہیں، ومما یعلمون، اور ان چیزوں میں سے کتنی تو ایسی جو وہ جانتے ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں ابھی بھی کتنی ہے، وہ کہتے نہیں کہ کائنات کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، کہ ان میں سے کتنی تو وہ بھی جانتے ہی نہیں جن کے جوڑے بنے ہوئے ہیں. کلیئر. 37، وہ آتون، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، لیلو، رات کی، نسلو، ہم کھینچ لاتے ہیں، منہ، اس رات سے، نہارا، دن کو، فائزہ، پھر یکا یک، ہم وہ، مظلمون، اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دن اور رات کی نشانی. والشمس، اور سورج، تجری، رواں دواں رہتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ غور سے دیکھیں، سورج رواں دواں رہتا ہے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے. ذالک، یہ تقدیر، اندازہ ہے، عزیز، کس کی طرف سے یہ اندازہ ہے، نہایت غالب اور علیم، خوب جاننے والے کی طرف سے. یہ میں نے اصل بیان کے پیج نمبر 116 سے لیا ہے جو میں آپ لوگوں کو سناؤں گی اب.
ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا جہاں سے وہ چل کے آیا، یعنی کہ مغرب کی طرف جو نکلے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو کہ جن کے پاس احسن البیان ہے نا اس کی 916 پیج میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں سورج رواں دواں رہتا ہے اپنے ٹھکانے پہ پہنچنے کے لیے، اور یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ آیت نمبر 39 والقمر، اب چاند والقمر قدر نہ ہو، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منازل منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ ہو جاتا ہے کل عرجون القدیم، مانند پرانی ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے خوشے کی طرح۔ اس پہ سب یہی ذہن میں رکھیں، یہ جو 28 دن کا یہ جو سر ہوتا ہے اس میں دیکھیں نا بالکل وہ 14-15 کے بعد کیسے یہی والی سچویشن ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو 28 راتیں ہیں یہ اس کا ہے کہ وہ بالکل ایسے کھجور کے خوشے کی طرح بالکل پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لشمس، نہ سورج، یمبغی لائق ہے لہا اس کے لیے، ان یہ کہ تدرکا کہ وہ پکڑ لے چاند کو، ولل لیلو اور نہ ہی رات، سابقو پہل کرنے والی ہے نہارا دن سے، وہ کلن اور سب کے سب فی فلکن مدار میں ہے، یسبحون اور وہ تیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب جو ہے اپنے اپنے مدار میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ لوگ دیکھیں نا، اب دیکھا جائے تو دیکھیں سورج، چاند، ستارے، کھانا، یہ سب کچھ نباتات سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ تو دیکھیں انسان کیسے ان چیزوں کو پھر معبود بنا لیا۔ اب فرعون کا یاد رکھا کریں کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن وہ خود سورج کی عبادت ہی کرتا تھا، یہ آپ لوگ یاد رکھیں۔ تو یہ سب چیزیں تو اللہ کی فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آیتن ایک نشانی ہے، آیت 41، وہ آیتن ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، انا یہ کہ بے شک حملنا ہم نے اٹھایا، ذریتہم ان کی اولاد کو، پھر فلکن مشحون بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ زیادہ تر کی سب کی رائے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں کون تھی؟ وہ وہی نسل انسانی ہے جو اب چل رہی ہے، یعنی وہ ایک نسل انسانی تھی جو کہ بعد میں چلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 42 وخلقنا اور ہم نے پیدا کی لہم ان کے لیے من مثلہ اس جیسی اور سواریاں۔ اب اس جیسی اور سواریاں آپ اور میں تو اس دور کے بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں نا کہ وہ سواری تو اونٹ کی تھی، خچر کی تھی، اس کی تھی، گھوڑے کی تھی۔ آج آپ ایروپلین دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، کرافٹ دیکھ لیں، ٹرین دیکھ لیں، بسیں دیکھ لیں، تو یہ دیکھیں ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس جیسی اور بھی سواریاں جن سے یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 43 وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو، فلا صریخہ تو نہیں ہوگا کوئی فریاد رس، لہم ان کے لیے، ولا ہم ينقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، الا مگر رحمت سے، منا ہماری طرف سے، ومتاع الہین ایک فائدہ ہے مقررہ مدت تک، ٹھیک ہے، ایک مدت تک ہے۔ یہاں 44 تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ زمین کا پورا ماحول انسانی زندگی کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت 45 وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتقوا یہ وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا ابھی 8 اور 9، میں نے کہا تھا 45 پہ میں دوبارہ آپ کو 8 اور 9 یاد کراؤں گی، یہ 45 غور سے دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اب یہاں جو ہے نا اتقوا، یہ ہے نا تقو کہ تم بچو، اب بچو، ڈرو، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ڈاکٹر سار نے کہا ہے کہ دیکھیں جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم بچو، مم بینی ایدیکم اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ترجمہ تو یہی آ رہا ہے، لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتقو کا مطلب ہے سبق حاصل کرو، جو تمہارے پہلے ہو چکے ہیں، جو ایام اللہ ہے، اور جو آگے ہے تو ان سے سبق حاصل کرو۔ یعنی اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سبق حاصل کرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، آخرت کی انذار وارننگ جتنی دی جا رہی ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے، جو ایام اللہ گزر چکے ہیں ان کو بھی دیکھو، پیچھے ایام اللہ ان سے سبق حاصل کرو، آگے آیات افاقیہ اور یہ سب ان سے سبق حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ سبق حاصل کرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اتنے اعمال کرو کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 46 وما تاتیہم نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں اس سے موردین اعراض ہی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کے تو کتنے بڑے معجزات بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یاد رکھیں یہ قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، قالا تو وہ کہتے ہیں
अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, लिल्लज़ीना इन लोगों से जो आमनू ईमान लाए। क्लियर हो रहा है ना कि ईमान वाले जब कहते हैं कि उसमें से जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया खर्च करो, तो काफिर उनको क्या जवाब दे रहे हैं? अब ये जवाब देखें, आ क्या नुतइमु, हम खिलाएं, मन इसको जो लो यशाउ, अगर चाहता अल्लाह अतामहु तो उनको खिला देता। ये बात क्लियर हुई कि अल्लाह ने इनको नहीं खिलाया तो अल्लाह ने इनकी किस्मत में ये गुर्बत लिखी हुई थी। जब अल्लाह ने ही इनका चाहा खिलाने का तो हम क्यों खिलाएं? ये बात समझ आई कि ईमान वालों से क्या जवाब देते हैं कि क्या हम खिलाएं इसको, कि अगर चाहता अल्लाह तो वो खिला देता इसको। जबकि रूल क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिनको मैंने ज्यादा दिया वो उस चीज का ख्याल करें। कैसे आप लोगों ने तरतीब पढ़ी है ना, मसाकीन का हकूक है, गुरबा का हकूक है, कराबतदारों के हकूक हैं। तो ये लोग आके से ये जवाब देते हैं जो काफिर होते हैं कि हम खिलाएं इसको जिसको अल्लाह ने नहीं चाहा खिलाना। ठीक है, इन अंतुम नहीं हो तुम इल्ला मगर फी दलालिम मुबीन, ये खुली गुमराही की बात है ये जो ये कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं उस खर्च करो उस माल को। ठीक है, अच्छा, मा यंजुरूना नहीं वो इंतजार करते इल्ला मगर से हतम वाहिदतन, एक जोर की आवाज का, ताखुजुहुम जो आप पकड़ेगी इनको, वहुम जबकि वो यखसिमून आपस में झगड़ रहे होंगे। तो देखें ये सारा डिटेल फिर मैं आपको बता दूं, ये मैंने असल बयान से ही लिया है क्योंकि ये इन्होंने बड़ा डिटेल से इनके नफका के नाम भी बताए हैं। अब ये देखिए आयत कैसी है कि नहीं वो इंतजार करते मगर एक आवाज का जो आप पकड़ेगी जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। ये वही वाली बात है, वो जो है ना कि क्यामत जब अचानक आएगी तो वो आपस में झगड़ रहे होंगे, तो उसमें नफकत ऊला, यहाँ मैं आप लोगों को जरूर मैं ये पूरा ही बताऊंगी। ये देखें नफकत ऊला जो है इसको नफका फजा भी कहा है। और फजा आप लोग याद रखें, ये सूरह हज और अंबिया याद है ना, हज का एंड था और अंबिया थी। फजाउल अकबर, बहुत बड़ी घबराहट का दिन कहा गया ना उसको, जो जो अचानक क्यामत आएगी। नफकत ऊला कहा गया है, नफकत फजा भी कहा गया है। यानी आयत 49 का क्या मतलब हुआ, ये जो पहला सूर फूका जाएगा, ठीक है, जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। मैं ये दूसरे भी बताऊंगी आपको। नफकत सानिया किसको कहते हैं? नफका सानिया कहते हैं नफका साक को, यानी जब अल्लाह के सिवा सबको सब के सब मौत की आगोश में चले जाएंगे। फिर तीसरा नफका होगा, वो नफकतल बासी वन नशूर कहा जाता है, यानी लोग कब्रों से जिंदा होके दोबारा उठाए जाएंगे। ये 3 सूर का जिक्र है जिसमें 49 जो है वो फिर नफकत ऊला है। ठीक है, पहला कि जो आपस में झगड़ रहे होंगे और ये बड़ी घबराहट का दिन जो हमने उसमें पढ़ा है हज और अंबिया में। ठीक है ना, अच्छा, फला यस्ततिऊना, तब वो तौसियतन वसीयत करने की, वाला अपने घर वालों की लौट ही सकेंगे, वो जो अचानक आएगी। ठीक है, वनुफिखा फिर फूका जाएगा, सॉरी और फूका जाएगा, फिर सूरी सूर में, फाइजा तो में मरकदिना हमारी ख्वाबगाह से, हाजा ये है माँ जो वादुर रहमानु, ये था रहमान का वादा, व सदक़ल मुरसलून, और सच कहा था रसूलों ने। यानी उस वक्त ये कहेंगे। अच्छा, अब ये जो इतनी बात है कि हाय अफसोस किसने उठाया हमारी ख्वाबगाह, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते वो जो कब्र के अजाब और वो अपनी जगह है। क्यों कहा गया ख्वाबगाह? इसलिए कहा गया कि जब वो उठेंगे, वो जो उस वक्त अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे कि उस वक्त जो हौलनाक मंजर होंगे, जो अजाब की वो शिद्दत होगी, उसको देख के उन्हें वो लगेगा कि ये तो हम अपनी ख्वाबगाह से उठे हैं। हालांकि ये तो अपनी जगह है, कब्र के अजाब और सब अपनी जगह है, लेकिन वो जो हौलनाक मंजर होंगे, जो अजाब की शिद्दत होगी, तब वो कहेंगे कि ये तो वही वादा है जो हमारे रहमान ने किया था और सच कहा था रसूलों ने। ठीक है, आयत 53, इन कानत नहीं होगी इल्ला मगर से हतम वाहिदत, एक जोर की आवाज, फाइजा तो अचानक, सॉरी हाँ तो यकायक, हम वो जमीउन सब के सब, लदैना मुहतरून हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। फल यौम बस आज, ला तुज़लमू नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन शैयन किसी जान पर कुछ भी, वला तुज़्ज़ौना ना तुम बदले में दिए जाओगे, इल्ला मगर माँ वो जो तुम थे तामलून जो कुछ तुम अमल करके आए हो। ठीक है, जिस जुल्म करने वाले ने जुल्म किया होगा, जिस नेकी ने नेकी की होगी, जिसने जो जुल्म और किया होगा उसको उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आयत 55, इन्ना बेशक अस्हाबुल जन्नति जन्नत वाले यौमा आज फी शुगलिन फाकिहून शुगल में होंगे, खुश होंगे, हम वो व अज़वाजुहुम वो और उनकी बीवियां, फी ज़लालिन ज़िलालिन सायों में होंगी, अलल औराइकी तख्तों पर, मुत्तकिऊन टेक लगाए होंगे, लहुम इनके लिए फीहा इसमें फाकिहतुन मेवा हर किस्म का होगा, वलहुम इनके लिए माँ वो होगा जो यद्दाऊन वो मांगेंगे, सलामुन सलाम है, कौलुन कहा जाएगा इन्हें,
ٹھیک ہے نا, سارا یہ آگے کا ہے فیوچر ٹینس کہ کہا جائے گا, ہوگا, مر رب رحیم نہایت مہربان رب کی طرف سے. ومتازو, اور مجرموں سے بھی کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ, ومتازو یوم ایھا المجرمون, اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. اچھا, اس میں پھر دو انہوں نے بتائی ہیں. پہلا یہ کہ دیکھیں ایمان والے اور کافر جو الگ ہو جائیں گے دو, ان کفار میں بھی کیٹیگریز پھر بتائی گئی ہیں کہ اس میں یہود بھی ہوں گے, اس میں نصارہ بھی ہوں گے, اس میں مجوسی بھی ہوں گے, اس میں یہ مشرک بھی ہوں گے, تو یہ سب الگ کر دیے جائیں گے. کیا لم آہد, کیا نہیں میں نے وصیت تاکید کی تھی الیکم تمہیں یا بنی آدم. دیکھیں تمام نوع انسانی, تمام انسانوں سے کہا جائے گا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی. اب یہ وہی یاد کریں سورہ اعراف 172 کہ عہد الست تو ہم لے کر آئے ہیں, وہ عہد لے کر اس دنیا میں آئے ہیں. کیا میں نے تمہیں وصیت تاکید نہیں کی تھی تمہیں اے بنی آدم ان اس بات کی, لا تعبد الشیطان, کے نہ تم عبادت کرنا شیطان کی, انہ بلا شبہ وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے, مبین کھلم کھلا, کہ شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَنِ بدونی, اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا, حاضہ یہ ہے صراط رستہ مستقیم سیدھا, وَلَقَدْ البتہ تحقیق ادلہ اس نے گمراہ کر دی, منکم تم میں سے, جبلن مخلوق, کثیرن بہت سی. یعنی اس دن جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھی شیطان نے بہت سی مخلوق کو اس میں سے گمراہ کیا. کیا فاپسلم نہیں, کیا پھر نہیں تکونو, تو کیا پھر نہیں تھے تم تعقلون, یعنی تم نے پھر بھی عقل نہیں لی, عقل نہیں رکھتے تھے. حاضی یہ ہے جہنم, جہنم التی وہ جس کا کنتم تم تھے توعدون, یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ دیے گئے تھے. اس لوحہ تم داخل ہو جاؤ اس میں, اليوم آج, بما بسبب اس کے, کنتم تم تھے, تکفرون تم اس کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اسی کا انکار کیا نا, یہ تمہاری بے عقلی تھی. اب تم ان سختیوں کا مزہ چکھو بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ اپنی تمہاری بے عقلی تھی کہ تم نے نہیں پہچانا. جبکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے رستے رکھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 65, الیوم آج, نختم ہم مہر لگا دیں گے, علی افواہہم ان مجرموں کے منہ پر, وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے, ایدیہم ان کے ہاتھ, وتشہد اور گواہی دیں گے, ارجلہم ان کے پیر, بما ساتھ کانوا وہ تکسبون جو وہ کرتے تھے. یہ بجائے 65 ہے کہ جب کھڑے کریں گے وہ جو اس وقت دہشت کا اور یہ جو ہولناکیاں ہوں گی, اب ان سے کہا جائے گا تم نے یہ کیے ہوں گے گناہ کے لیے, وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ کلیئر ہو گیا کہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پہ, ان کے اپنے اعضاء, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا. ٹھیک ہے. وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں, لَتَمَسْنَا تو ہم ضرور مٹا دیں, عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں, فَاسْتَبَقُوا پھر وہ دوڑیں گے, صراط رستے تلاش کرنے کو, فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کیوں کر وہ دیکھ سکیں گے. وَلَوْ اور اگر نشاء ہم چاہیں, لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم مسخ کر دیں ان کی صورتیں, عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ انہی کی جگہوں پر, فَمَسْتَطَاعُوا پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے, مُدِّيًّا یعنی آگے چلنے کی, وَلَا يَرْجِعُونَ نہ وہ لوٹ سکیں گے. ٹھیک ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جو شخص ہم جس کو عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں, نُنَكِّسْهُ تو ہم الٹا دیتے ہیں اس کو, فی الخلقی حالت پیدائش کی طرف. ٹھیک ہے نا, ایک بچہ ہوتا ہے بہت کمزور, پھر جوانی, بہت طاقت, بہت صلاحیت, پھر آہستہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ طاقت اور صلاحیت لینا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ واپس جاتی ہے پھر کیا, پھر دوبارہ ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو حالت پیدائش میں. افلا یعقلون تو کیا پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے. دیکھیں نا, جب سے نسل انسانی یہی والا پیٹرن ہے, وہی بچپن آتا ہے, پھر وہ جوانی کی طاقت آتی ہے, پھر وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ دیکھیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ چیز نہیں رہتی, وہی اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو افلت یعقلون تو کیا پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے. آیت 69, وما علمناہ نہیں ہم نے سکھایا اس رسول کو شعرا شعر کہنا, وما ینبغی اور نہ یہ اس لائق ہیں. ٹھیک ہے نا, لہو اس کے, ان نہیں ہوا مگر وہ کلام الہی, الا مگر ذکر یہ نصیحت ہے, وہ قرآن اور قرآن ہے, مبین واضح. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈسکشن بتاؤں گی, یہ جو یہ آپ لوگ سورہ شورى یاد کریں, سورہ شورى ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی, اس کا اینڈ یہی تھا نا کہ شورى کی جو پیروی کرنے والے تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں, یعنی جو شاعری کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں, وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی وہ غزل میں نکل جاتے ہیں, کبھی وہ آسمان سے تاروں کی باتیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. یہاں میں سیرت سے نا صرف ایک واقعہ لوں گی, مجھے وہ بتانا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا, اور پڑھتے ہوئے حسب معمول شعر بے وزن ہو گیا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے. حضرت ابو بکر سن کر مسکرائے اور عرض کیا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست شعر کیوں کر پڑھیں گے؟ تو گویا آپ کی زبان مبارک سے بے وزن شعر سن کر حضرت ابو بکر کو ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعر کے فنی رموز اوقاف پیدا ہی نہیں کیے. یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ بہت سے اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے خطبات بھی جادو کا اثر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 70. لیونذرا تاکہ وہ ڈرائے من اس کو جو کانا ہے حین زندہ ویحکا اور ثابت ہو جائے قولو بات علی الکافرین کافروں پر. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ڈرائیں ان کو جو زندہ ہے اور ثابت ہو جائے اللہ کی بات کافروں پر. تو زندہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جو ہم روح کی نہیں بات کرتے کہ جس نے اپنی روح کو زندہ رکھا ہے، جس نے پھر گناہوں میں پڑ گیا اس نے اپنی روح کو ختم کر دیا. پھر تو یہ یہاں زندہ رہنا روح کا زندہ ہونا ہے. کیا وا اور لم نہیں، اور کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا انا کہ بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیے لہم ان کے لیے مما ان میں سے جن کو عملت بنایا ایدینا ہمارے ہاتھوں نے انعامن چوپائے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے بنائے نا، اللہ نے کہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے چوپائے. فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں. اب لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں؟ یہ میری بھیڑ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا اونٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنائے، اس کے یہ مالک بن جاتے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے تابع کر دیا ان کو لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے نا، انسان کے کیا ہماری کنٹرول میں نا، دیکھیں کوئی ایسا وحشت ماحول نہیں ہے، کوئی نہیں کہ شیر اور یہ ہے، کیسے ایک طریقہ سے ہے کہ ہم نے تابع کر دیا ان کو لہم ان کے لیے فمنہا، تو کچھ ان میں سے رکوبہم ان کی سواریاں ہیں، ومنہا یاکلون اور کچھ ان میں سے ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور جبکہ آپ دیکھیں یہ جاندار تو ایسے ہیں جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں لیکن ان کو تابع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیت 73. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ان میں منافع کئی فائدے ہیں. اب فائدے گننا شروع کریں تو بے حد، یہ رضائیاں ہیں، کمبل ہیں، یہ اتنی فیٹ چربیاں ہیں، یعنی کس کس چیز کا انسان اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. وہ مشارب اور پینے کی چیز دودھ. ٹھیک ہے نا، افلا یشکرون، تو کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ کئی معبود، یعنی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کئی معبود بنا لیے. لعلہم ینصرون تاکہ وہ ان کی مدد کریں. یعنی یہ معبود انہوں نے اس لیے بنایا نا، وہ جیسے وہی ذہن میں رکھیں یہ جو 360 ان کے بت تھے وہ ان کے سفارشی تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے. اب دیکھیں آیت 75. لا یستطیعون نہیں وہ معبود طاقت رکھتے نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم جبکہ وہ مشرکین تو لہم خود ان بتوں کے جندن حمایتی ہوں گے محضرون، اور جو یہ سارے کے سارے حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ بت بھی حاضر کیے جائیں گے. وہ خود اتنے بے بس ہوں گے کہ وہ ان کی کیا مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا، وہ بت جو وہ سمجھ رہے ہیں سفارشی ہیں وہ خود ان کی مدد کیا وہ اپنی مدد نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 76. فلا يحزنك لہذا نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولہم ان کی بات، ان بلا شبہ ہم نعلم جانتے ہیں ما یسرون وما یعلنون جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان کیا اور نہیں دیکھا انسان نے انا بے شک ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو من نطفۃ قطرہ منی کا نطفے سے فاذا پھر ناگہاں ہو گیا ہوا وہ خصیم مبین، پھر وہ جھگڑے کر رہا ہے، پھر وہ کلم کھڑا جھگڑے کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک اس قطرے سے آپ دیکھیں پورا ایک انسانی وجود، اس کی ہڈیاں، اس کا دماغ، اس کا دل پورا، یعنی اس کے باوجود یہ جھگڑالو ہے انسان. اب یہ کون جھگڑا کرنے والے ہیں؟ یہاں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ مکی دور چل رہا ہے نا. جھگڑا کیا کر رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کو نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس قطرے سے، پھر بھی یہ کھلا جھگڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وَضَرَبَ اور اس نے بیان کی لنا ہمارے لیے مثلا مثال ونسی خلقہ اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو. قالا اس نے کہا من کون یحیی کون ہے جو زندہ کرے گا عظامہ ان ہڈیوں کو وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یحییھا الذی زندہ کرے گا ان کو وہی اللہ جس نے انشاہا پیدا کیا ان کو اول مرہ پہلی بار، وہو بکل شیء خلق علیم اور وہ ہر طرح خلق پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے نا،
یعنی کہ جس نے پہلی دفعہ کیا وہ دوسری دفعہ بھی کرے گا. الذی وہ اللہ جس نے جعل بنا دی لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے نارن آگ فاذا پھر یکیک انتم وہ منہ اس سے توقدون آگ سلگاتے ہو. یہ میں نے وہ اسی لیے درختوں کے نام لکھے یہ ڈیٹیل میں انہوں نے یہ مرخ اور عفار کیونکہ یہ عرب ہے نا ظاہر ہے یہاں صحرائی ماحول ہے اس صحرائی ماحول میں یہ ان کے پاس مرخ اور عفار ہے. یہ انٹرنیٹ پہ ہی مجھے مل گیا تھا. یہ دو درخت ان کے ہاں تھے تو یہ لوگ اس سے رگڑ کے آگ جلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نعمتوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے بنا دی تمہارے لیے سبز درخت یہ والے یہ خاص سبز رنگ کے تھے جو کہ صحرائی ماحول میں اگتے تھے نارن اور ان سے آگ ہوتی تھی یک تم اس سے آگ سلگاتے تھے. ٹھیک ہے یہ مرخ اور عفار کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے ریسرچ میں نا ڈیٹیل میں. اول ایسا اور کیا نہیں وہ اللہ جس نے خلقہ پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو بقادر وہ قدرت رکھنے والا علی اس پر ان یہ کہ یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے اس جیسا اور انسان. اب یہ کیا مطلب ہے یخلق مثلہم؟ دیکھیں اتنے سے اگر یہ دو ورڈ بھی ہم لے لیں نا یخلق مثلہم کا کیا مطلب ہے کہ وہ پیدا کرے اس جیسے انسان. اب آپ اپنا اور میرا دیکھیں یہ ہر دن کیسے چینج ہوتے ہیں نا ہر روز ہم اپنے آپ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کتنے دیکھیں اس طرح کے سیلز ہیں کتنے ریڈ بلڈ کتنے وائٹ بلڈ ہیں کتنے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں کتنے نئے بن رہے ہیں کتنی وہ خوبصورت سافٹ سکن ہوتی ہے وہ کتنی چینج ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے نا. تو یہ وہ ہے وہ پیدا کرتا ہے اس جیسے اور تو یہی جسم ہے جو اس وقت نیکیاں کر رہا ہے یہی جسم ہے جو اس وقت برائیاں کر رہا ہے پھر وہاں ہمیں ایک اور جسم دیا جائے گا یعنی آخرت کا جو جسم ہے وہ بھی ایک جسم دیا جائے گا پھر وہ والا جسم ہوگا جو اس جسم نے یہ جو نیکیاں برے اعمال کیے ہوں گے وہ پھر بھگتے گا. ٹھیک ہے نا کہ وہ پیدا کرے گا اس مثل اور انسان بھلا کیوں نہیں وہ اس پہ قادر ہے وہ ہوا اور وہی خلاق سب کچھ پیدا کرنے والا علیم خوب جاننے والا ہے. یہاں آپ لوگ سکن کے لحاظ سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ جتنا پین ہے نا دیکھیں وہ اس سکن پہ ہے مسلز میں تھوڑی ہے سکن ہے جو اور دیکھیں وہاں کیا جسم دیا جائے گا جو کہ پھر وہ عذاب بھگتے گا پھر اسے نئی جلد دے دی جائے گی. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. تو یہ ہے وہ بھی ایک جسم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب یہاں دے سکتا ہے تو وہاں بھی دے گا اس جیسا جسم ہوگا یعنی اس میں یہ دونوں آ جاتی ہیں رائٹ نو والا بھی اور وہ والا بھی. ٹھیک ہے کیوں نہیں وہ قادر اس پر وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے انما امرہ بس اس کا حکم اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا ان یہ کہ یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یہ آیت 82 میں آپ لوگ ضرور یہ امرہ ضرور ذہن میں رکھیں. یہ وہی ہے معاملہ کہ یہ ہم اس وقت کہاں ہیں ہم اس وقت عالم خلق میں ہے ہم اس وقت ٹائم فیکٹر میں ہے. ٹھیک ہے نا ایک بچے کو ایک ٹائم لگتا ہے درخت اگنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن انسانی روح اور یہ فرشتے یہ ہے پھر عالم امر اوپر کا معاملہ ہے اس میں ان لوگوں کو وقت کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر فاس جاتی ہے انسانی یہ جو روح جب نکلتی ہے وہ اس کو وقت نہیں لگتا تو وہ عالم امر ہے جہاں یہ کن فیکون کے معاملے ہیں. ہم اس وقت عالم خلق میں ہے یہاں کسی کو کسی ملک میں جانے میں کتنے ٹائم ہے نا یہ ٹائم فیکٹر کے اندر ہے. اسی طرح دعائیں قبول ہونے میں وقت ہر چیز میں ایک وقت ہے آپ کرتے رہیں آپ کو اس کا صلہ بہت عرصے بعد ملے گا دعا بہت عرصے بعد قبول ہوگی کیونکہ یہ ٹائم فیکٹر ہے یہ عالم خلق میں ہم ہیں. تو یہ ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو یہ عالم امر کا معاملہ ہے کن فیکون. لیکن کیونکہ آتا ہے نا بار بار 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے تو وہ یہ ہے عالم خلق کا معاملہ ہے کہ ہاں یہ ہم متشابہات میں کہ ہم ان کو یہ جج نہیں کر سکتے کہ آیا وہ کتنی اس کے دن تھے آیا وہ 1000 سالوں کا ایک دن تھا یا وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے وہ واللہ عالم. آیت 83 فسبحانہ سو پاک ہے اللہ وہ اللہ جس نے بیادی ہی جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہی کلی ہر شین ہر چیز کی والیہ اس ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.